السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ سوالیہ نشان ہمارے چہرے پر لگا گئی ہے سیما حیدر، جو مسلسل اپنے بیانات پہ اڑی ہوئی ہے اور پاکستان کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آ رہی۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اپنے سچن کے ساتھ، وہ پاکستان کا اس کو داماد بنا بیٹھی ہے اور اس کو کہتی ہے جی یہ پاکستانی داماد ہے، پاکستان کا جوائی ہے۔ جوائیوں کا استقبال کرنے کو ہم تیار ہیں جناب، آپ بھیجیں تو صحیح اس کو، بس بارڈر ایک دفعہ ایک قدم پاکستان میں رکھ کے دکھا دیں۔ ساری زندگی اس جیسے جو بھی پاکستان کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہیں نا، ان کو ہم بتا دیں گے کہ پاکستان کے جوائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم جیسے جھنگور، تم جیسے لنگور اور تم جیسے مرے ہوئے چوہے کو ہم داماد تو کیا چوڑا بھی نہ رکھیں یہاں پر۔ تمہاری جو اوقات ہے نا وہ چور کی ہے۔ تم وہاں پر تمہارے بارے میں، تمہارے خاندان کے بارے میں پوری ہسٹری ہمیں مل چکی ہے۔ تمہارے چاچا ان لیگل ڈاکومنٹ بناتے ہیں، لوگوں کے آدھار کارڈ بنواتے ہیں ان لیگل طریقے سے، چوریاں کرتے ہیں، اور تم خود بھی ان چیزوں میں ملوث تھے۔ اور تمہاری جو تم اس ماں کے بیٹے نہیں ہو، تم پہلے والی ماں کے بیٹے ہو۔ تمہاری ماں کا بھی انٹرویو ہم ایک دو دن چلانے والے ہیں، تم دیکھو گے، ابھی تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تم جس طرح سے تم خود ہی کسی، مجھے لگتے ہو کسی جائز طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، تم ناجائز طریقے سے ہی پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھی بچے ناجائز ہی پیدا ہو۔ یہ بھگوڑی تو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یہ جو ہمارے ملک کے 4 بچوں کو لے آئیے، ہمیں اس عورت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم واضح آپ سے تمہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس عورت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو بھیجے نہ بھیجے، اس کو چاہ کتی کی طرح استعمال کریں، جس طرح کتیاں استعمال ہوتی ہے نا گلیوں میں بازاروں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، اس طرح اس کو بھی استعمال کریں اور سب کریں۔ اے پی سی بھی کریں، جو بھی تمام لوگ ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس کو استعمال کر لیں، کیونکہ اس کی یہی اوقات ہے، اس کو یہی اسی طرح سے ہی اس کا حالات ہونی ہے، تاکہ دوسروں کو عبرت ملے کہ ایک جائز رشتے کو چھوڑ کر ایک ناجائز رشتے میں بندھنے کے بعد انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس کا خامد اس کے خاطر ملک چھوڑ کے باہر گیا، ان بچوں کے خاطر گیا جن سے یہ بیان دلا رہی ہے کہ ہم پاکستان کی آرمی کے خلاف لڑیں گے۔ اب پاکستان کی آرمی کے خلاف تو کیا، تم ایک پاکستانی چند یوٹیوبروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، تم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہو۔ تو ہم تمہیں یہ بتا دیں گے واضح طور پہ، ہم جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ہم ہی بہت ہیں تم جیسے عورتوں کے لیے، تو ہمارے پاکستانی آرمی تو بہت دور کی بات ہے، تم ہمارے ساتھ ہی لڑ لو تو بڑی بات ہے۔ اور ہم کبھی ان کی بیٹی کا بیان دلا رہی ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہے نہیں کہ مجھے پاکستان پسند نہیں ہے، میرا وہ باپ نہیں ہے۔ اب جب سوالات کرنے والے بھی وہاں کے جو لوکل ہیں ان کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ سوال وہ کریں جو اس بچی کو پتہ نہ ہو۔ تم ایسے سوالات کرتے ہو ان کے ساتھ جن کا ان کو رٹایا ہوا جواب دینا پڑتا ہے۔ جب اس کی بچی سے کہا گیا کہ تمہیں اپنا باپ پسند نہیں ہے، نہیں مجھے وہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے جس سے ساری زندگی تحفے بھیجتا رہے۔ یہ وہ بچی نہیں کہہ رہی، یہ بچی نہیں کہہ رہی، نہ وہ بچہ کہہ رہا ہے، اسے کہلایا گیا ہے۔ ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ہم اتنے اس میں ہم سمجھ نہیں پائیں گے ان کی باتوں کو کہ وہ بچہ، وہ بچیاں جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ کس طرح کے رٹائی جواب دے رہی ہیں۔ سوال کرنے والے کو سوال کرنا چاہیے ایسا جس کا کوئی جواب نہ ہو، اور جب اس کو تیار کر کے تم بھیجو گے نا تو وہ وہی بولے گی جو اس کے سامنے ہے۔ وہ سچن کے ساتھ کبھی اس کو کھانا کھلا رہا ہے، کبھی اس کو جناب کپڑے پہنا رہا ہے، کیا وہ تمہاری، میں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو نہیں جو اس کے مخالف ہے۔ کیا وہ اگر وہ تمہارے مذہب کے میں کوئی ایک بچی کو کپڑے پہنائے گا تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اپنے دل پہ یہ ہاتھ رکھ کے کہو، اور جو اس کا من چلے اس کو بھابھی بھابھی کہہ رہے ہیں نا، بھابھی نہیں، جس دن تمہاری اپنی بہن یا تمہاری اپنی ماں یہ کام کرے گی نا تمہیں احساس ہوگا اس غلام حیدر کے درد کا۔ اور یہ میں آپ کو نا جو ہمارا اس کو داماد بنا رہے ہیں پاکستان کا، میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ اب وہاں سے جو آئیں گے نا اور تم ان کا اشر دیکھو گے پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور ناظرین، جو ہمارے یہاں سے کسی اور لڑکی کا نام لیا ہے، اس کی دوست ہے جو اس کو مسلسل پاکستان سیما حیدر کو وہاں پہنچانے میں اس کا پورا کردار ادا کیا ہے، اس کے خلاف میں روشن عظیم بھائی سے بات کروں، غلام احمد سے بھی یہ کہوں گا کہ پلیز ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
اور جو اس کے مالک مکان ہے اس کی بیٹی کے بارے میں بھی وہ ہے، اور جناب اس کی ایک کزن کے بارے میں آ رہا ہے، پلیز ان کو روکا جائے اس سے پہلے کہ وہ بھی یہ کانڈ کر لے، وہ بھی یہاں سے نکل کے انڈیا میں بھاگ جائے، کیونکہ وہ جس طرح سیما حیدر نے کیا کہا ہے نا کہ پاکستان سے بہت سی عورتیں آنے کو تیار ہیں، تو میں اب ان لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں جو وہاں کے مقامی ہیں، پلیز ان پہ نظر رکھیں، بلکہ ان کو انڈر ریسٹ کرائیں تاکہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو۔ اور حیدر بھائی آپ کے بچوں کے لیے ہماری یہ جنگ ہے۔ ابھی وہ روشن عظیم صاحب کہہ رہے تھے ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کے بچوں کو ایکسپوز کرنا ہے، وہ پاکستان آ جائیں۔ باقی رہی سیما کی بات، سیما تمہارے قابل نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے انڈیا چھوڑ دو۔ اور جو میں وہ لفظ کبھی میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا جو مجھے کہنے پڑ رہے ہیں کہ جس طرح ہم گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں وہ دیکھتے ہیں نا کتی کے پیچھے کتنے کتے لگے ہوتے ہیں، تو اس کی وہی کنڈیشن بن چکی ہے، آپ کے قابل نہیں رہی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے اچھی اور مہذب خاتون ملے گی اور باعزت والی ملے گی جو آپ کی رسپیکٹ کرے گی، اس کو چھوڑیں۔ اور صرف اپنے بچوں کے لیے ہم آپ کے بچوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے بچوں میں آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اور روشن عظیم بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کیس کے حوالے سے، اچھا لگ رہا ہے ہمیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ابھی بھی ایسے وکیل ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، آپ کی بہت شکریہ، آپ اس مظلوم بھائی باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو ہمارے آپ کے انٹرویوز ہمیں مل رہے ہیں، ہم ان کے مدم پہ، ان کے ہی تعصب سے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ان بچوں کو اپنے ملک میں ڈپورٹ کروائیں۔ سیما حیدر سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، دل کی بات بتا رہا ہوں، ہمیں صرف ان بچوں سے محبت ہے، ان بچوں کو پاکستانی بلڈ ہے، اور ہمیں اسی لیے ان سے محبت ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں جلد سے جلد وہ پاکستان میں ہوں وہ بچے، اور اپنی زندگی کو یہاں آ کر اپنے اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ملک کے بارے میں کوئی بات کرے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے ملک کے بارے میں یا میری آرمی کے بارے میں یا میرے مسلمان ہونے والے کے بارے میں کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ بات کرتا ہے تو خدا کی قسم دل روتا ہے، اور دل سے ایک آواز نکلتی ہے، ہائے کہ کاش میں کچھ کر سکتا، اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تو میں اب سے پہلے ان کو بچوں کو وہاں سے لے کے آ چکا ہوتا۔ یہ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اور دل کے جو تعصب ہیں وہ دل کے اندر ہی ہیں۔ ہماری حکومتیں بھی اپنا رول ادا الحمدللہ کر رہی ہیں، اور عظیم بھائی صاحب آپ کے بہت شکریہ، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور پلیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو قانون کی طاقت دی ہے، آپ ایک وکیل ہیں، اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جائز اور ناجائز ہر چیز پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرویو میں ابھی کہا تھا، آج صبح ہی میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ چہرے سے تعصب پڑھ لیتے ہیں کہ یہ قانون یہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے جو بیان ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ واقعی دو ادارے ایسے ہیں جو اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں۔ ایک ہے پولیس کا ادارہ، وہ کہتے ہیں ہم خود مجرم کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یعنی کہ چہرے سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی بالکل اسی طرح ہی بیان دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ایسی باتیں ہمیں بتاتے رہیں تاکہ ہم جیسے بھی اپنا رول ادا کرتے رہیں اس میں، اور اپنے بیانات دیتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری ویڈیو دیکھنے کا، پلیز دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا۔ روشن بھائی ہو سکتا ہے روشن عظیم بھائی اگر آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ غلام حیدر سے بھی کوئی کسی کا کانٹیکٹ کرا دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔